السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا فهما۔ یاری نال قرآن دے لالے تو، او یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے نصیب جگا لے تو۔ بات تھوڑی جکلو آیا جی۔ یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے نصیب جگا لے تو۔ دن رات قرآن تو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر۔ دن رات قرآن تو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر۔ جنتی درجیاں اتے چڑھیا کر، اینو پڑھ پڑھ درجے پالے تو۔ یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے نصیب جگا لے تو۔ اور ایک حرف سنے سناویں گا، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والوں، ایک حرف سنے سناویں گا، 700 نیکیاں رب تو پاویں گا۔ ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا، 700 نیکیاں رب تو پاویں گا۔ وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا،
چاتی وچ حدیث دے پالے تو او یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بادشاہی اللہ خالق و مالک واسطے جس اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی یہ پیدا کی تھی انگنت لا تعداد بے شمار درود پاک امام الانبیاء امام الہدا امام کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حمد و ثنا اور درود پاک تو بعد اللہ پاک دیاں کروڑ رحمتاں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء کرام علماء کرام تھے قابل احترام دوستو بھائیو بزرگوں اللہ پاک دی پاک مقدس مطہر پاکیزہ کتاب دے اندروں سورہ النور آیت نمبر 31 اس آیت دا آخری حصہ تلاوت کیتے اور ایک حدیث پاک پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیان فرمائی قابل ذی وقار دوست بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر قرآن سنن واسطے قرآن سیکھن واسطے قرآن دا علم حاصل کرنے واسطے اللہ نے چن لیا اللہ پاک نے اپنے مخصوص بندیاں دے اندر ساڈا نام لکھ لیا اللہ پاک کو دعا اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ العزیز ادارہ قرآن ایجوکیشن دے اندر انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ روایتی بیان تو ہٹ کے کچھ ایسیاں باتاں تساں حضرات دے سامنے کتیاں جان کہ جنہاں دا طلباء نو سننے والے دوست احباب نو کوئی فائدہ حاصل ہوئے قرآن دی محفل ہے درس قرآن ہے تو آئیے اللہ پاک نے سورہ النور آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اے مومنو اکٹھے ہو کے جمع ہو کے اللہ پاک دے کولو معافی منگ لو اللہ پاک دے کولو استغفار کر لو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا جمع ہو کے اکٹھے ہو کے رب دے کولو استغفار کر لو معافی منگ لو تے معافی منگنی کا دے واسطے لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ تے میں سمجھنا کہ اے جڑی محفل ہے اگر تین دا لفظ بولیا جاوے تے او جمع دے اندر شامل کیتا جاندا ہے دو تسنیہ دے اندر تے تین تو زیادہ ہون تے او شارعی جمع دے اندر سیگا بولیا جاندا ہے تے الحمدللہ یہ تے کافی سارے افراد جمع نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا جمع ہو کے اللہ پاک کو استغفار کر لو انشاءاللہ آج اسی یہی دعا کرنی ہے اللہ اسی تیرے کو اس مبارک رات دے اندر دعا کرنی ہے اللہ اس دعا نو تو قبول کرنا ہے کیوں یہ رب دا بھی وعدہ ہے تے سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بھی وعدہ ہے آئیے بڑی قیمتی گل کرنے لگا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان دا دن بھی قیمتی ہے ماہ رمضان دی رات بھی قیمتی ہے دن بھی قیمتی ہے رات بھی قیمتی ہے صحابہ فرماندے سونیو دن کیویں قیمتی ہے فرمایا دن دے اندر روزہ رکھنے ہیں دن نو
روزہ رکھنے ہاں اور اس روزے دی برکت دے نال فرمایا اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دی ایک دعا روزانہ قبول کرتا ہے. ڈیلی ایک دعا اللہ رمضان دے مہینے دے اندر ہر مسلمان مومن دی اللہ قبول کرتا ہے. پتہ نہیں وہ کیڑی کڑی ہے اللہ ساڑی قبول کر لے. فرمایا رمضان دا دن اس حوالے نال قیمتی ہے اور فرمایا رمضان دیاں راتاں بھی قیمتی نے. صحابہ فرماندے سونیو او کیویں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات نو قیام اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے, قیام اندر قرآن سنیا جاندا ہے. تے فرمایا ہر رات اللہ اپنے مسلمان بندیاں نو معاف کردا ہے. شاید اللہ پروردگار ساڈا اس لسٹ دے اندر نام لکھ لوے جنہاں نو اللہ رمضان دیاں اس نیک گھڑیاں دے اندر معاف کرنے والا ہے. دعا کرو اللہ قبول کر لوے. یار سنگ دے کیوں جے اسی اس رب کولوں منگنا ہے, اس پروردگار کولوں منگنا ہے. مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو, رحم کردیاں ذرا بھی نہ اکنا ہے. اسی گناہ کردے پویں تھک جائیے تو پر رحمت دی نظر ہی تک نہ ہے. شرم کیوں کردے ہو؟ اسی اس مالک کولوں منگنا جڑا مالک آندا ہے رات منگو میں تو بھی سننا, دنے منگو میں تا بھی سننا. اے او رب غفور الرحیم. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, آئیے بڑیاں قیمتی گلاں فرمایا, اے بخاری شریف تے مسند احمد دی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں, جس ماں دا ایک چھوٹا بیٹا گم ہو گیا, بچہ گم ہو گیا, چھوٹی عمر دے اندر, بچپن دے اندر ایک بچہ گم ہو گیا ہے. ماں اپنے اس بیٹے نو تلاش کردی کردی گلی اندر نکلی ہے, محلے اندر نکلی ہے, انہوں اپنا لال تے نہیں لبا. فرمایا گلی دے اندر چلدا پھردا تیرا تے میرا ایک بیٹا نظر آیا, انہیں اٹھا کے اپنے سینے نال لا لیا. او بیٹا اوندا نہیں, او تیرا تے میرا گوانڈیاں دا, محلے والیاں دا, ہمسایاں دا. گلی اندر چلدا انہیں اٹھا کے اپنے سینے نال لا لیا ہے. لوگ آندے نے اے اماں اے بیٹا پتر تیرا تے نہیں, او آندی ہے میرا نہیں پر میرا بھی انج دا ہی سی. اینی کو عمر دا انج دے کپڑے پائے نے, انج دیاں گلاں کردا سی, میرا ہی مینوں لگدا ہے. انہیں انہوں نیچے اتاریا, اگے دوڑی ایک اور نظر آیا, انہیں انہوں اٹھا کے سینے نال لا لیا. محلے اندر جیڑا بچہ انہوں نظر آندا ہے انہوں چک کے اپنے سینے نال لا کے پیار کر دیئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجے انہوں آفدہ نہیں لبا, جے آفدہ لب جائے تو پھر کی حال ہوئے گا. فرمایا اللہ پروردگار آسمان والا رب اس ماں نالوں بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. اس دنیا دی ایک ماں نالوں زیادہ محبت کرنے والا ہے. فرمایا اللہ پاک تے آندے نے آ بندے میرے کول میرے قریب آ میں تینوں معاف کر دیا. تو آئیے الحمدللہ آج 23ویں رات ہے. یہ 5 راتاں 21, 23, 25, 27 اور 29 شاید انہاں دے اندروں کیڑی رات ہے. میں تو دعا کرنا اللہ اج دی بنا دے. ہر بندہ اپنی خیر سوچدا ہے, اللہ اج دی بنا دے. انشاءاللہ اسی آج ایک ایس مختصر ٹائم کے اندر دعا کرنی ہے, اللہ ساری وہ دعا بھی قبول کرنی ہے. صرف ٹائم کتنا کے جی اچھا بندے تھک دے تو نہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آئیے پھر میں رب دا قرآن پڑھنے لگا, بات شروع کریے. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو اللہ پاک کو مل کے استغفار کرنے والے بن جاؤ, معافیاں منگن والے بن جاؤ, اللہ معاف کر دے گا. لعلکم تفلحون,
کامیابی مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اوے لوگو آؤ کامیاب ہونا چاہتے جے اپنے پروردگار دے سامنے اپنے اس پیشانی نو چکان والے بن جاؤ۔ اللہ 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 خلق کائنات نے سورہ زمر دے اندر 24واں پارہ اللہ پاک فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماندے لوگو دنیا والو میری رحمت بڑی وسیع جے، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے۔ فرمایا اگر جوانی دی عمر دے اندر آؤ توبہ کرنے والے بن جاؤ، بڑے پے دی عمر اندر جے آؤ توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ پروردگار معافیاں دینے والا ہے۔ اللہ 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 آئیے پھر توجہ کرنا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو حدیثاں سنا کے بات شروع کراں۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے لوگو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اوے لوگو جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا جے اللہ پروردگار روزہ رکھن دی وجہ تو فرمایا تیری پچھلی سابقہ زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ سابقہ ساری زندگی دے اللہ روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے لوگو دنیا والو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے او جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے نفلی ایک روزہ رکھ لوے، ایک روزہ نفلی فرضی دی گل نہیں جے کردا، نفلی ایک روزہ جیڑا بندہ رب دی رضا واسطے رکھدا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے کوڑوں 70 سال دی مسافت دور فرما دیندے نے۔ 70 سال دی مسافت تے فرمایا ایک نفلی روزہ رکھن دی وجہ تو تے جے بندہ فرضی رکھ لوے اللہ قربان جاواں، اور جے بندہ فرضی ایک نہیں بلکہ 30 رکھ لوے اللہ اللہ اللہ۔ آئیے لوگو دنہ 22 روزے رکھے نے اللہ قبول فرما لوے، دنہ نہیں رکھے اللہ ہون بھی توبہ کر کے باقی جڑے رہ گئے نے اللہ رکھن دی توفیق دے دے وے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لعلكم تفلحون۔ لوگو اللہ کو معافی منگن والے بن جاؤ، استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، کامیابیاں مل جان گیاں۔ آئیے توجہ کرنا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو من قام رمضان، دوسری حدیث پڑھن لگا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اے لوگو جڑا بندہ رات قیام اللیل اندر قرآن سن لوے، قرآن سنن والا بن جائے، قرآن پڑھن والا بن جائے، قیام کرن والا بن جائے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ پروردگار فرماندے لوگو اللہ اس بندے دی سابقہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ روزہ رکھن نال بھی سابقہ زندگی دے گناہ معاف تے قیام کرن دے نال بھی زندگی دے گناہ معاف۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے پھر توجہ کرنا، میں دعوت دینا چاہنا، کر لے توبہ یارو جانائی مر بندیا، کر لے استغفار جانائی مر بندیا، کر لے توبہ یارو جانائی مر بندیا، کر لے استغفار جانائی مر بندیا، دنیا دے وچ ایویں لا تو خوب چلیا، بھول گیا اے رب نے تینوں کیوں کھلیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من
قبلكم لعلكم تتقون. اللہ فرماتے لوگو اللہ نے انسان نو بنایا اس واسطے اللہ پروردگار دے سامنے سجدہ کرن والا بن جائے, رب دی تابعداری تے فرما برداری کرن والا بن جائے. اللہ نے انسان نو بنایا اس واسطے. آئیے رب دا دوسرا مقام تو قرآن پڑھنا چاہنا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانوں نے بنایا کدے واسطے ہے؟ اے لوگ اپنے رب دی تابعداری کرن, اپنے رب دے سامنے اپنی پیشانی نو جھکان والے بن جان. آئیے پھر دعوت دینا چاہنا, کر لے توبہ یار جانا مر بندیا, کر لے استغفار جانا مر بندیا. دنیا دے وچ ایویں لا تو خوب چلیا, بھول گیا اے رب نے تینوں کیوں کھلیا. کر لے نیکیاں چاروں جانا مر بندیا, کر لے توبہ یارو جانا مر بندیا. اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں, لے جانی ہے جان مولت دینی نہیں. ایسے کنے سینکڑوں افراد سینکڑوں بندے ساڈے آنڈی گوانڈی نال نمازاں پڑھن والے, نال روزے رکھن والے, پچھلے سال نال کھڑے ہو کے قیام کرن والے, آج اپنے سجے کھبے نظر مارو لوگو. ایسے ہزاروں سینکڑوں بندے دنیا چھڈ گئے اج نظر نہیں جے آندے. اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں, لے جانی جان مولت دینی نہیں. کر لے نیکیاں چاروں جانا مر بندیا, کر لے توبہ یارو جانا مر بندیا, کر لے استغفار جانا مر بندیا. وتوبوا الى اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. لوگو اللہ پاک دے کولو معافیاں منگن والے بن جاؤ, استغفار کرن والے بن جاؤ. آئیے توجہ کرنا, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ پروردگار تے اپنے بندے نو آوازاں مار مار کے آندا ہے, اوے آ میرے بندیا میرے سامنے اپنے ہتھاں نو اٹھا لے, میں تیرے ہتھاں نو خالی نہیں موڑاں گا. آئیے رمضان دیاں ایک قیمتی گھڑیاں ضائع نہ کیجئے, ان رمضان دیاں قیمتی گھڑیاں دے کولوں فائدہ چکن والے بن جاؤ, نیکیاں کمان والے بن جاؤ. اوے لوگوں نیکیاں بڑی قیمتی چیز جے, اے نیکیاں بڑیاں قیمتی جے, ایک نیکی اتنی قیمتی جے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو ایک نیکی دی قدر اگر جاننا چاہندے جے تانوں پتہ لگ جائے ایک نیکی کتنی قیمتی وے. آئیے توجہ کرنا, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا, محشر دے میدان دے اندر, حشر دے دہاڑے دے اندر, فرمایا ایک بندے کولوں ایک نیکی کم ہو جائے گی, جنت دا سرٹیفکیٹ ملن رشتے ایک نیکی کٹ جائے گی, ایک نیکی کم میں امال دیکھے جان گے, نیکیاں گناہ چک کیتے جان گے. اللہ اللہ اللہ, ایک پاسے گناہ نے ایک پاسے نیکیاں نے, اگر ایک نیکی لب جائے اللہ پروردگار تینوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دین گے. ہن اے بندہ ایک نیکی لین واسطے اپنے ماں باپ کول جائے گا, نیکی نہیں جے لبی اپنے بہناں بھائیاں کول جائے گا, نیکی نہیں جے ملے رشت رشتہ داراں کول, عزیز و اقارب کول, محلے والیاں کول, فرمایا جتھے تک دا واہ چلے گا ایک نیکی لین واسطے فرمایا منتاں کرے گا, ترلے مارے گا, ایک نیکی دے دیو. لوگو کلمہ پڑھنے والوں توجہ کرنا, ایک نیکی مل جائے. اللہ اللہ اللہ, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آکھے گا جس ویلے جواب مل جائے گا ہر پاسوں انکار ہو جائے گا, کہے گا کاش
کاش اج میرے کول اتنا مال ہوے فرمایا میں دنیا تو لے کے آسمان تک دا خلا جڑا ہے اے سارا بھر کے دے دیواں ایک نیکی مل جائے فرمایا ایک نیکی نہیں لبھی اللہ اکبر اللہ ایک نیکی لین واسطے اپنا خزانہ لٹان نو تیار ہے لیکن ایک نیکی لب دی نہیں اج اسی دنیا دے اندر فرمایا لوگوں اے نیکیاں ایویں بیٹھے بیٹھے ضائع کری جانے ایسیاں کنیاں قیمتی گھڑیاں اسی اپنی زندگی دیاں برباد کر بیٹھے اللہ اکبر اللہ سوچو سوچو غور کرو اگر تو 60-65 سال دی عمر نو پہنچ چکے ہیں اپنی سابقہ زندگی وال دھیان مار کے ویکھ اللہ 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 کدے ویکھیا کر غور کریا کر رب دا قرآن بولدا توجہ کرنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون کاش تم اپنی زندگی دا جائزہ لے کے سویا کر دھیان ماریا کر کے میں اج نیکیاں بہتیاں کیتیاں نے کہ گناہ زیادہ کیتے نے اللہ 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 اوے لوگو اگر گناہ زیادہ نے پھر اللہ رون دی توفیق دے وے اگر نیکیاں زیادہ نے پھر اللہ پاک کو دعا کرو اللہ مزید نیکیاں کرم بھی توفیق دے دے وے آئیے توجہ کرنا اگر اے نیک مہینہ رمضان دا توجہ کرنا بڑی قیمتی گل کرن لگا اگر اے نیک مبارک مقدس مہینہ اللہ 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 بڑے بڑے علماء اے بات بیان کر دیں اوے لوگوں نیک مقدس رحمت والا برکت والا نیکیاں والا فضیلتاں والا مہینہ جے اوے لوگوں نیکیاں کر لو نیکیاں بنا لو اللہ 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 لیکن دوستو دے نال نال اے بھی یاد رکھیا جے جویں رمضان دے اندر نیکیاں قیمتی جے اگر بندہ گناہ کرے گا تے گناہ دی سزا بھی زیادہ ہوئے گی اگر بندہ اس مقدس مہینے دے اندر پرہیز نہیں کردا گالی نہیں چھڑدا جھوٹ نہیں چھڑدا غلط تولنا نہیں چھڑدا گناہ تو باز نہیں آندا فرمایا عام دنوں دی نسبت رمضان دے اندر او دا گناہ بھی زیادہ ہے آئیے توجہ کرنا دلیل پیش کرنا چاہنا مسلم ابی شیبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان دا مہینہ ایک نشئی بندہ شراب پین والا نشے دی حالت اندر گرفتار کیتا گیا سپاہیاں گرفتار کر لیا پکڑ کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا گیا ہے اور دسیا گیا ہے فرمایا سونیو اے بندہ رمضان دے مقدس مہینے اندر شراب پیندا پھڑیا گیا ہے شراب پینا ثواب ہے گناہ اللہ 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 شراب پیندا مقدس رمضان دے مہینے اندر پکڑیا گیا ہے اللہ 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 پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے فرمایا اے میرے صاحبو اے میرے ساتھیو اے میرے صحابہ فرمایا انہوں چھوڑ دیو جتنی دیر تک ادا نشہ نہیں اتردا فرمایا ادا نشہ اترن تک انہوں چھوڑ دیو اللہ 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 نشے دے اترن تک فرمایا انہوں چھوڑ دیتا گیا ہے جس ویلے نشہ اتریا ہے توجہ کرنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیش کیتا جائے اس مجرم نو پیش کیتا گیا ہے انہوں 80 کوڑے مارے 80 کوڑے مارن تو بعد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے صحابہ فرمایا انہوں پکڑ لو تے جیل اندر قید کر دیو 80 کوڑے مار کے تے جیل چ قید کر دیتا ہے رات انہیں جیل دے اندر گزاری ہے اگلا دن چڑھیا ہے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فرمایا میرے صحابہ جڑا کل مجرم لیاندا سی شرابی فرمایا دوبارہ کڈ کے لیاندا جاوے اس مجرم نو دوبارہ پیش کیتا گیا ہے فرمایا 20 کوڑے ہن پھر اینو مارو 20 کوڑے اگلے دن پھر انہوں مارے اللہ 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 پوچھن والیاں پوچھیا فرمایا سونے علی جی 80 کوڑے تے کل وج گئے سن ان دی حد دے گناہ دی پوری ہو گئی ہے اج 20 کوڑے کس جرم
جرم دی وجہ تو مارے گئے. اللہ اللہ آئیے توجہ کرنا, اگر نیکی دی فضیلت زیادہ ہے تے گناہ بھی زیادہ ہے. رمضان دے مقدس مہینے دے اندر پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے دیڑے 80 کوڑے کل مارے سن. فرمایا او شراب پین دے جرم دے اندر جڑے اج بھی مارے نے, فرمایا رمضان دے مہینے دی بے حرمتی کرن دی وجہ تو 80 کوڑے شراب دی وجہ تو تے 20 کوڑے انہیں رمضان دے مہینے چ پیتی ہے. انہیں رمضان دے مہینے دے تقدس نو پامال کیتا ہے. اللہ 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 آئیے توجہ کرنا میرے دوستاں. آج ویکھو ساڈے اللہ محلے اندر آنڈیاں گوانڈیاں دے اندر عزیز و اقارو دے اندر میں تے بڑے ایسے نوجوان ویکھے جڑے سامنے کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے نے تے بندہ پوچھے بھائی سگریٹ کیوں پینے ہیں؟ کاری صاحب ہن ایک اسی سگریٹ پین رہے ہیں, دوجا اسی روزہ نہیں رکھیا, تیجا ہن جھوٹ بولیے. ساڈے کول جھوٹ نہیں بولیا جاندا. اللہ اکبر کنی جرت نال گل کر رہے ہیں کہ سگریٹ پی رہے ہیں تے رمضان دے مہینے چ پی رہے ہیں تے ہن اتوں میں جھوٹ بولاں بھی میں نہیں پی رہا, میں روزہ رکھیا. جھوٹ نہیں بولیا جاندا. مسلمان جھوٹ نہیں بولدا. اللہ اکبر مسلمان جھوٹ نہیں بولدا ہے. کہندا جی ہن جھوٹ بولاں رمضان دے مقدس مہینے دے اندر. علی فرماندے نے 20 کوڑے انہوں تاں مارے نے, انہیں رمضان دے تقدس نو پامال کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. آئیے پھر توجہ کرنا. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قرآن سننے والوں, قرآن پڑھنے والوں, قرآن نہ پیار کرنے والوں, قرآن نال محبت کرنے والوں, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اور میں جڑا قرآن نہ پیار کردا ہے, قرآن نہ محبت کردا ہے, اللہ انہوں عزت والا بنا دیندا ہے, اللہ انہوں عزت مند بنا دیندا ہے. تے فرمایا جڑے لوگ قرآن تو دوری اختیار کرنے والے اللہ 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 دنیا تے بھی ذلیل کر دیندا ہے, دنیا اندر بھی رسوا کردا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اوتھے بھی ذلیل و رسوا کرے گا. آئیے توجہ کرنا. میں تے ایک حدیث پاک اندر پڑھیا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس سینے دے اندر قرآن موجود ہے, جس سینے دے اندر حدیث موجود ہے, جس سینے دے اندر قرآن دا علم موجود ہے, فرمایا لوگو کچھ ہستیاں ایسیاں نے فرمایا فوت ہون تو بعد مرن تو بعد جس ویلے انہاں نو دفن کیتا جاندا ہے قبر دے اندر لاہ دے اندر اتاریا جاندا ہے, فرمایا کچھ ہستیاں ایسیاں نے جنہاں نو قبر دی مٹی کھاندی نہیں, قبر دی مٹی انہاں والا ویندی بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ. فرمایا لوگوں انہاں ہستیاں دے اندروں ایک ہستی ہووے فرمایا جن نے رب دا قرآن پڑھیا, قرآن دا علم اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے. اللہ خلق کائنات فرماندے نے اے زمین اگر اے جسم نو ساڑن دی گالن دی طاقت تینوں میں عطا کیتی ہے تے فرمایا اج میرا بندہ آیا تینوں کچھ نہیں آکھنا. اللہ اللہ اللہ. غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس ویلے چیخا اندر سٹیا گیا ہے اللہ پاک نے کی فرمایا اے اگ اگر جالن دی طاقت میں دیتی ہے تے آج ان ٹھنڈی کرن طاقت حکم بھی میں دے رہا ٹھنڈی ہو جا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ٹھنڈی ہو جا. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ پاک فرمایا اگر میں اگ ٹھنڈی کر سکنا تے میں اس زمین نو بھی حکم کر سکنا اے زمین اج تیری اندر میرا ایک نیک انسان قرآن پڑھنے والا آیا ہے, یہ جسم نو کچھ نہیں آکھنا. اے انجی پیار ہوئے جویں فرمایا آج ہی دفن کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو آئیے توجہ کرنا. قرآن دا مقام, قرآن دی شان, قرآن دی عزت بڑی ہے, لیکن اسیں اے تو سبق حاصل نہیں کردے. لوگوں
اے پہلا رمضان نہیں بلکہ اسی زندگی دے اندر کنے ایسے رمضان گزار چکے ہیں، اسی زندگی دے کتنے ایسے رمضان دے مقدس مہینے دے اندر قیام اللیل دے اندر قرآن نو سن چکے ہیں، سننے ضرور ہیں لیکن اثر نہیں کر دے ساڈے تے اثر قرآن دا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن اتنی پیاری چیز ہے، قرآن اتنی میٹھی چیز ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اے ایک صحابی ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تسی میرے نال ناراض تا نہیں؟ بول دے کیوں نہیں یار؟ بندہ او دے نال نہیں بولدا جس نال ناراض ہوے، اگر ناراض نہیں تو پھر بولو کیوں نہیں بولتے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ پتہ لگ گیا نا جاگ دے بندے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جمع بڑی پیاری کر کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا، امیر المؤمنین بڑے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس ویلے اقتدار سنبھالیا نا، کرسی سنبھالی، تو آپ نے اپنے جڑے اہم فیصلے کیتے سن نا، انہاں اہم فیصلیاں دے اندر ایک یہ بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا وزیر خاص بنا لیا، اپنا خاص وزیر چن لیا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتا ہے، اعتراض کرنے والا کون ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک او صحابی ہے، اللہ اکبر اللہ، 120 جنگاں لڑیاں، کنیاں 120 جنگاں لڑیاں تے جسم تے 80 نشان نے، 80 نشان جسم تے پے جنگاں لڑ لڑ کے 120 جنگاں لڑیاں آپ نے۔ تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں عمر، فرمایا اتنے جلیل القدر صحابہ تواڈے کول موجود نے، تسی انہاں نو سارے نو چھوڑ کے تے اے 12-13 سالاں دا منڈا عبداللہ بن عباس اینو اپنا وزیر خاص بنایا جے، خیر ہے؟ اپنا فیصلہ تبدیل کرو، فیصلہ بدلو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے چلو اے فیصلہ مسجد نبوی اندر ہوئے گا، سارے اوتھے جمع ہو جاؤ تے اے فیصلہ اوتھے ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، مسجد نبوی اندر صحابہ جمع ہو گئے تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، فرمایا اے ایک سورت ہے 3ویں پارے دی چھوٹی جی سورت ہے، 3 آیتاں نے، فرمایا انج کرو اس آیت دی تفسیر بیان کرو، اس آیت دی تفسیر بیان کرو۔ کوئی صحابی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، کوئی کچھ آندا ہے، کوئی کچھ آندا ہے۔ عمر فرماندے نہیں۔ تیسرا بولیا جی ایندا اے تفسیر، فرمایا نہیں۔ چوتھا بولیا جی اے ہوئے گی، فرمایا نہیں۔ سارے خاموش ہو گئے۔ عمر فرمان لگے عبداللہ ذرا اٹھ کے کھلو، ہاں اس آیت کی تفسیر تو سنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر سنائی۔ میں نہیں سنانی، آج انشاءاللہ پھر کدے موقع ملیا تو پھر سناواں کہ ٹائم تھوڑا ہے، وقت بہت چاہیے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ جس ویلے تفسیر بیان ہوئی تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب تو پہلے اعتراض کیتا سن تے ہن سب تو پہلے اٹھ کے سوال کیڑا کیتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونے امیر المؤمنین اے عمر، فرمایا عبداللہ بن عباس نو فرمایا مسجد نبوی دے اندر استاد مقرر کر دیو، ایک مدرسہ بنایا جائے مسجد نبوی دے اندر، ایک مدرسہ قائم کیتا جائے۔ فرمایا اس مدرسے دا استاد عبداللہ بن عباس ہوئے گا تے فرمایا میں خالد بن ولید طالب علم بن کے عبداللہ بن عباس کو تفسیر سکھیا کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وجہ کی سی بلا؟ فرمایا اللہ پاک نے 12-13 سالہ دی عمر دے اندر ہی عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ قرآن دا اتنا علم عطا فرمایا تے عطا کیویں کیتا بھلا؟ محنت نہ لفظ ہے، محنت تو بغیر اے طالب علم محنت کرتے نا ماشاءاللہ تے محنت تو بعد پھر اللہ پھل بھی دیندا ہے۔ محنت تو بعد پھل لگدا ہے۔ بندہ ایک بوٹا لاوندا ہے نا، بوٹا تیار کردا ہے تے اونوں بندہ پانی پاندا ہے، کھاد پاندا، سپرے کردا، کردیا پھر او بوٹا تیار ہوندا، پھر اونوں
پھل ملتا ہے. طالب علم بھی اپنی زندگی دے اندر محنت کرتا تیار ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ تے پھر انہوں پھل لبدا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک رات نا میرا دل کیتا, میرے دل چ ایک خیال آیا کہ میں ویکھاں کہ سونے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رات نو نماز پڑھدے نے او رات دی آپ دی نماز کی ہو جائی ہے. رات دی نماز پڑھن دا خیال میرے دل چ پیدا ہویا. فرمایا میں ایک رات انہاں دے کول ٹھہریا. پیارے پیغمبر علیہ السلام رات اٹھے, وضو کیتا, وضو کرنے تو بعد آپ نے کچھ نفل پڑھے, آپ پھر لیٹ گئے آرام کرنے واسطے, پھر اٹھے. فرمایا جو دوبارہ اٹھے نا تو میں پہلے ہی پانی دا لوٹا لے کے آپ دے سامنے حاضر ہو گیا. تے 12.5 سالہ دے منڈے صبح 9 بجے اٹھتے ہیں. فرمایا میں پانی لے کے حاضر ہویا, وضو کیتا, نال کھڑو گیا تے فرمایا میں کھبے پاسے کھڑا ہو گیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این کر کے ہاتھوں پھڑ کے کانتوں نہ سجے پاسے لے آندا. نفل پڑھے, سلام پھریا, بات مختصر کراں. فرمایا سلام پھرن تو بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سونے اللہ, فرمایا میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے. فرمایا اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو قبول فرمایا ہے. اللہ نے بچپن دے اندر عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے. آئیے پہ توجہ کرنا. یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا, دعا پروردگار دانا چھوڑ بندیا. یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا, بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا. او کدی او دے بوئے اتے تو آیا ہی نہیں, پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں. او بخش دیتے اونے تے ڈاکو تے چور بندیا, یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا. اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.